الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على الحي الذي لا يموت اس زندہ ذات پر توکل کرو جسے موت نہیں آئے گی وعلى الله فليتوكل المؤمنون اور مومنوں کو اللہ ذوالجلال پر ہی توکل کرنا چاہیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو شخص اللہ ذوالجلال پر توکل کرتا ہے وہ اسے کافی ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع توکل اور ماہ سفر کے بارے کچھ اختصار کے طور پر گزارشات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے کہ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال پر اعتماد کرنا کہ دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا مل جانا اور نقصان کا دور ہو جانا یہ اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینا اور یہ پختہ یقین رکھنا کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ نہ کوئی عطا کر سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے جو اللہ ذوالجلال نے اسباب بنائے ہیں انہیں اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں انہیں اختیار کرنا، اعضاء کے ذریعے ان اسباب کو استعمال کرنا یہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت ہے، اور دل سے اللہ ذوالجلال پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد کرنا یہ ایمان ہے۔ اس لیے اللہ مالک فرما رہے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اس حی پر، اس اللہ ذوالجلال پر توکل کرو جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا جو شخص اللہ ذوالجلال پر ہی ہر حال میں اعتماد کرتا ہے، جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں انہیں اختیار کرتا ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ ذوالجلال پر اعتماد ہے، اللہ چاہے تو ان اسباب میں برکت فرمائے، چاہے تو نہ بسمائے، یہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب کی حد تک انہیں اختیار کرنا یہ توکل ہے، اور توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ جن کو موت آ جاتی ہے، جو فوت ہو جاتے ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اس زندہ اللہ ذوالجلال پر
جسے ہمیشہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی مخلوق ہیں ان پر اعتماد کرنا۔ مگر آج کیا ہے، لوگ فلاں بزرگ فلاں پیر ہمارا جناب ان پر بھروسہ ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ جو چاہیں سو ہمارے لیے کریں۔ میرے بھائیوں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح یقین اور اعتماد کر لو جس طرح کرنا چاہیے، فرمایا جس طرح پرندے اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو آتے ہیں بھرا ہوا پیٹ لے کر آتے ہیں، وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ چلتے پھرتے ہیں، اعتماد اللہ ذوالجلال پر ہے، لہذا اللہ ذوالجلال انہیں رزق عطا فرماتا ہے، روز کا تازہ رزق انہیں مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نفع اور نقصان یہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سورہ جن پڑھ لیجئے، فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لوگو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر سید الاولین ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو پھر وہ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ نفع بھی کر سکتے ہیں نقصان بھی کر سکتے ہیں؟ بلکہ دوسرے مقام پر سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے میرے حبیب یہ بھی کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں بلکہ جو اللہ چاہے، چاہت بھی اللہ ذوالجلال کی۔ اس لیے بھائیو نفع نقصان یہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تھا عبداللہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، سارے اکٹھے ہو کر تیرا کچھ نقصان کرنا چاہیں بگاڑنا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو بگاڑ نہیں سکتے۔ لیکن آج کیا ہے، سفر آیا لوگ سمجھتے ہیں منحوس مہینہ ہے، سفر کا مہینہ، اس میں جناب نحوست ہے، اس میں شادیاں نہ کرے، کوئی کاروبار بھی شروع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو کرو گے اس میں نقصان ہوگا، یہ منحوس مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستو کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہے، اپنے گناہوں کی ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی نحوست ہے، ورنہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک دوسرے کو نہیں لگتی، نہ ہی بدفعلی بدشگونی کوئی چیز ہے، اور الو کا بولنا بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا سفر بھی کچھ نہیں ہے۔ عدوہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک بیماری دوسرے مریض کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، جب اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری منتقل ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں ایک خارش زدہ اونٹ دوسرے اونٹوں میں آ جاتا ہے، سب کو خارش لگ جاتی ہے، فرمایا من اجرب الاول، وہ جو خارش زدہ تھا اس کو کس نے بیماری لگائی، اس کو کس نے لگائی بیماری؟ فرمایا ہر چیز اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ کی اجازت، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز کسی کو نہ نقصان دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احتیاطیں بھی بتلا دی۔ آپ نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم سے ایسے بھاگو، کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، کیونکہ کچھ ایسے جراثیم ہیں
جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے نقصان دیتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ زہر کا کام بندے کو قتل کر دینا ہے، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع تھا، کفار کی طرف سے لوگ آئے کہ جناب ہماری کچھ شرائط ہیں مان لو۔ فرمایا کیا شرائط ہیں؟ ایک بوڑھے آدمی کے پاس زہر کی پڑیا تھی، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی اگر میری بات نہ مانی گئی واپس قوم کے پاس نہیں جاؤں گا، زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ فرمایا یہ دو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ ہی پڑھ کے کھا لی، کچھ تکلیف نہ ہوئی، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تو کیوں کہ میرے بھائی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ذوالجلال جو چاہے سو کرے۔ اس لیے سائنس والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جراثیم بذات خود کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اگر انسان کے اندر قوت مدافعت کمزور ہو نقصان پہنچاتے ہیں، لہذا انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ پانی، سیلاب کے پانی سے بچو، آگ سے بچو، ایسے گھر سے دیوار سے بچو جو خستہ حال ہو، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بیماری مجھے نقصان دیتی، ہر چیز اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح فرمایا لا تغرا، بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا، گھر سے نکلتے جانوروں کو اڑا کر، یا اگر جانور دائیں سے بائیں جاتا یا بائیں سے ادھر آتا اس سے شگون لیتے۔ اب سفر اچھا ہو گیا ہو، گھر سے نکلتے اگر کوئی چیز بلی وغیرہ جانور آگے سے گزر جاتا، کہتے آج تو بدشگونی ہو گئی۔ صبح صبح دکان پر آئے، اگر فقیر آ گیا کہا تو آج تو دن ہی غلط ہے۔ یہ ساری بدشگونی ہے۔ فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فرمایا الطیر و شرک، یہ تو شرک ہے۔ لہذا ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ذوالجلال چاہے تو اس میں برکت دے، چاہے تو نہ دے، لیکن بدشگونی نہیں لی۔ مومن کا اللہ ذوالجلال پر اعتماد ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا حامہ، الو کا بولنا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں میں مشہور تھا اور ہے بھی کہ اگر کسی کے گھر پر آ کر الو بولتا ہے یا کوا کائیں کائیں کرتا چلا جاتا ہے، کہتے ہیں جناب آج پتہ نہیں کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ عربوں میں بھی یہ چیز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، الو کا بولنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مگر آج کا مسلمان اللہ اکبر، گھر سے نکلا کوئی جانور آگے سے نیولا گزر گیا، بلی گزر گئی، کہتا ہے جناب آج سفر جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ بدشگونی آ گئی۔ مومن کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، ان چیزوں پر کوئی اعتماد نہیں۔ فرمایا الو کا بولنا بھی کچھ نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ عربوں میں اس کی نحوست سمجھی جاتی تھی۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینے حج کے مہینے تھے، ان میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ تیاری کرتے رہتے تھے۔ سفر شروع ہوا، لڑائیاں شروع ہو گئی، کہتے تھے سفر آ گیا، لڑائیاں شروع ہو گئی، منحوس مہینہ ہے۔ فرمایا نہ اسے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، نہ سفر کے میں کوئی، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤذنی ابن آدم یسب الدہر، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ فرمایا زمانہ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہوں اس کو تبدیل کر دوں، لیکن زمانے کو برا کہنا، آج ہی زمانہ ہی بڑا خراب ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، ایسی بات کبھی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ لوگوں میں مشہور ہے، اس کے سفر کے پہلے دن ان میں 13 تیزی ہوتی ہے، اس میں بلائیں گزرتی ہیں، سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں صرف 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ساری خرافات ہیں، کسی مہینے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور لوگ سفر میں شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ حضرت حسن کی شہادت ہوئی تھی۔ محرم میں شادی نہیں کرتے، حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی۔
تو اگر اسی طرح شہادتوں کے دن منانے ہیں اور شادیاں نہیں کرنی تو کون سا مہینہ رہ جاتا ہے؟ ربیع الاول میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، جمادی الاولیٰ میں حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، ذوالحجہ میں حضرت عثمان اور حضرت عمر کی شہادت ہوئی، رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فلا فرمایا ولا نوع، اور نوع بھی کچھ چیز نہیں ہے۔ ستاروں سے اپنے حالات دیکھنا، ستاروں سے اپنی قسمت کو جاننا، فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ستارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، لیکن کہنا کہ فلاں ستارہ آ گیا، جیسے لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، وہ کہتے ہیں آج کل تیرا ستارہ گردش میں ہے، جو کاروبار کرو گے خسارہ ہو گیا، شادی کرو گے برکت نہیں ہوگی۔ حالانکہ قسمت کے حالات اللہ ذوالجلال ہی جانتے ہیں، ستاروں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من امتی من عمر الجاہلیہ لا یترکونہن، فرمایا 4 کام میری امت میں جاہلیت کے کام ہیں، یہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا حسب و نسب، قومیت کی بنا پر فخر کرنا کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کے نسب کو برا بھلا کہنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اسی طرح نوحہ کرنا، ماتم کرنا، فرمایا یہ جاہلیت کے کام ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، جو کسی نجومی کے پاس، پامست کے پاس آتا ہے، جیسا کہ لکھا ہوتا ہے جو چاہو سو پوچھو، میرے بھائی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، مجھے کبھی کوئی دکھ نہ آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، منافقین کی طرف سے، کفار کی طرف سے کتنی مصیبتیں آئیں، اگر اللہ کے نبی کو پتا ہوتا، غیب جانتے ہوتے تو پہلے ہی بندوبست کر لیتے، کہہ دیتے یہ بات تمہاری ایسے ہے۔ قرآن پڑھ لیجئے، سورہ نور پڑھ لیجئے، اماں جی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی منافقوں نے، اللہ کے نبی مہینہ پریشان رہے، جب قرآن نازل ہوا تو آپ کو پتا چلا۔ میرے بھائیوں، فرمایا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اس لیے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس آتا ہے، پامست کے پاس آتا ہے، آ کر اس کو کہتا ہے بابا جی میرا ہاتھ دیکھو، میری قسمت میں کیا لکھا ہے، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کا انکار کیا، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ تو یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار میرے اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ غیب کا علم جتنا اللہ نے چاہا کسی کو دیا ہے، نبی کو وحی کے ذریعے بتلا دیا، لیکن جو غیب کا علم ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے زمین و آسمان میں ہر چیز غیب کا علم اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، فرمایا ولا غول، بھوت پریت بھی کچھ نہیں ہے، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عربوں میں یہ چیز تھا، کچھ جن ہوتے ہیں، کچھ بھوتنے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، راہ سے بھٹکا بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی تھی، اس لیے باغوں میں جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو بیماری شروع ہوئی وہ سفر کے آخری چند راتیں گزر رہ گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس طرح کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مومن کا اللہ پر توکل ہے۔ صحابہ کرام صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے دنیا ان کے سامنے مسخر کر دی۔ آج کوئی نیولے سے ڈر رہا ہے، کوئی طوطے کو اپنی قسمت کا حال سمجھنے والا بتلا رہا ہے، کوئی کسی چیز کو، یہ سارے وہم ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دین کی استقامت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں دین پر چلنے والا بنا، دین پر استقامت اختیار کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمارے دوست حاجی یاسین صاحب کے سسر چند دن پہلے وفات پا گئے ہیں، اور کل حافظ ابو بکر عتیق کے سسر وفات پا گئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مرحومین پر رحم فرما، اللہ ذوالجلال انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ اہل غزہ پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں، ان کے مال، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى